وہ شاہ رخ خان والی مانگ ہے نا، اور وہ تیرے نام جیسے بال کی سٹائل، یہ وہ بگڑ نہ جائے تو ایسے کر رہے اوپر، ایسے ایسے ٹچ کر لیا، یہ ہو گیا مسا۔ ارے نہیں، ہاتھ میں پانی لے کے جمائیے، یہ آپ سے کہا کس نے کہ اتنے بڑے بڑے بال رکھو، یہ تو آپ کی کمی ہے نا۔ اب احساس ہو رہا کہیں بگڑ نہ جائے، یہ کرنا، یہ ڈاکٹر مورس بکائے نے لکھا ہے، اگر کوئی ایسا وضو بنانے لگے جیسا محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے، آواز ہی چلی گئی، ایسا وضو جو آدمی سر کا مسا ویسے کرنے لگے جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے، تو اس آدمی کو برین ہیمبریج کی بیماری نہیں ہوگی اور بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہوگی، کیونکہ پانی اس کے سر پہ پہنچتا رہے گا، اس کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ لیکن آج ہمارے بلڈ پریشر نارمل نہیں ہے، اس کا مطلب ہمیں کہیں نہ کہیں تو چوک ہو رہی ہے ہم سے۔ فَيُحْسِنَ الْوُضُوء، جس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اتنی سی دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے وضو بنایا اور اچھی طرح وضو بنایا اور پھر یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، پکارا جائے گا، جنت کے ان دروازوں پر فرشتے کھڑے ہو کر پکاریں گے، او اللہ کے نیک بندے، او اچھی طرح وضو بنانے والے، جا تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے، تو جس دروازے سے جانا چاہے چلا جا، تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا، تو جس دروازے سے انٹری لینا چاہے انٹری لے لے، تیرے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہے، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں۔ نوجوانوں، اتنے سے عمل پر ہمیں جنت کے 8 دروازے مل رہے ہیں، 8 دروازوں سے جنت میں انٹری مل رہی ہے، لیکن وضو بنانے کی فرصت ہمیں نہیں ہے، وضو بنا لے تو دعا ہمیں یاد نہیں ہے۔ ایک اور دعا ہے، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کے بعد پڑھی جاتی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ ترمذی کے اندر ہے اور اس کو حسن کا درجہ حاصل ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن اگر اتنی لمبی دعا یاد نہیں ہے تو اتنی کافی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ہو گئی دعا، وضو کے بعد کی دعا۔ مسلم میں اتنی دعا، اور اتنا پڑھنے پر جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھل رہے ہیں۔ اینڈرائڈ موبائل، فیس بک اور واٹس ایپ پہ اپنا ٹائم برباد کرنے والوں، اتنا سا ٹائم ہمارے لیے نہیں نکلتا ہے کہ ہم وضو بنا لیں اور وضو کے بعد کی دعا پڑھ لیں اور جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھل رہے ہیں، جنت چلی آ رہی ہے ہماری طرف، لیکن ہم بھاگ رہے ہیں اس جنت سے۔ جنت کہہ رہی ہے آؤ میرے اندر پرویش کر جاؤ، اور ہم جنت میں گھسنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ آئے کیرم بورڈ کھیلنے والوں، آئے شراب کے نشے میں دھت رہنے والوں، آئے کرکٹ میچ کھیل کر اپنا وقت برباد کرنے والوں، چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے نوشی کرنے والوں، تمہارے لیے جنت میں جانے کا ایک بہت ہی آسان راستہ، اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مسجد کی بلندی پر کھڑے ہو کر مؤذن اذان دیتے ہوئے کہے اللہ اکبر، تو تم بھی اس کی اذان کے کلمات کو دہراؤ، تم بھی بولو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقُولُوا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جب مؤذن کہے أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو آئے ٹائم برباد کرنے والوں، ہوٹلوں پہ چائے نوشی کرنے والوں، پان کی دکانوں میں بیٹھ کے وقت برباد کرنے والوں، تمہارے کانوں میں آواز جا رہی ہے اشہد ان محمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب مؤذن گئے اشہد ان محمد رسول اللہ فقولوا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کے جواب میں تم بھی
यही बोलो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इज़ा क़ाल अल मुअज़्ज़िन हय्या अलस सलाह फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर, और जब मुअज़्ज़िन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। थुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। मुअज़्ज़िन के अज़ान के कलमात दोहरा कर फिर जिसने ये दुआ पढ़ ली अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता, जिसने ये कलमा ये दुआ पढ़ ली हुल्लत लहू शिफ़ाती यौमल क़यामा, ऐसे आदमी के लिए क़यामत के दिन मेरी सिफारिश हलाल कर दी जाएगी, मैं उसके लिए जन्नत में ले जाने की सिफारिश करूंगा। अल्लाह से कहूंगा अल्लाह ये मेरा गुनाहगार उम्मती है लेकिन अजान के कलमा दोहराता था, अजान के बाद ये दुआ पढ़ता था, वो मेरे लिए ये दुआ भी पढ़ता था, आय अल्लाह तू इसको बख्श दे। और ऐसा हो नहीं सकता जिसके लिए मैं बख्शिश की दुआ करूं और अल्लाह रिजेक्ट कर दे, मैं उसको जन्नत के दरवाजे तक ले जाऊंगा, उसके लिए मेरी सिफारिश मेरी शिफाअत हलाल हो जाएगी, मैं उसके लिए जन्नत में ले जाने का पक्षधर बन जाऊंगा, उसका हिमायती बन जाऊंगा। ये लीजिए कितना पैसा खर्च हो रहा है अजान के कलमात दोहराने में।